اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات کریں، لہٰذا حضرت موسیٰ نے ایک پیڑ کی شاخ سے چھوٹی سی شاخ لے کر اس سے مسواک بنا کر اپنے دانتوں پر مسواک کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کے منہ کی بو سے کوئی تکلیف نہ ہو، نعوذ باللہ کوئی غلطی نہ ان سے ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے 10 روزے مزید بڑھا دیے اور حضرت موسیٰ نے 40 روزے رکھے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر موجود ہے، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ انہوں نے رکھا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ہر سال 1 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد رسول اللہ نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دی۔ پیغمبر اسلام نے ہمارے بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو ایسے گمان ہونے لگتا تھا کہ اب اللہ کے نبی افطار ہی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد روزوں میں آپ نے اتنا طویل وقفہ دیا کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو اس سے پہلے آپ نے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے